اسلام یہ دین اخلاق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت ان پہ اتاری ہے، یہ شریعت ساری کی ساری اخلاق پر مشتمل ہے۔ اخلاق حسنہ مختلف صفات ہیں، ان میں سے ایک عظیم صفت رفق ہے، جسے نرمی کہا جاتا ہے۔ رفق اور نرمی کیا ہے کہ انسان اپنے قول میں، اپنے فعل میں نرم پہلو کو اختیار کرے، آسانی کو اختیار کرے، اور وہ سخت مزاجی اور نفرت سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ یہ بہت عظیم صفت ہے جسے رفق کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود رفیق ہے، خود نرمی کرنے والا ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی فرمایا، ان اللہ رفیق یحب الرفق، بے شک اللہ تعالیٰ رفیق ہے، نرمی کرنے والا ہے، اور وہ نرمی کرنے کو پسند بھی کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کی شریعت نرمی پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، ہم نے دین میں کسی قسم کی تنگی نہیں رکھی ہے۔ ایک جگہ پہ فرمایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم انسانوں کو ان کی طاقت کے بقدر ہی تکلیف دیتے ہیں، یعنی انہیں ذمہ داریاں دیتے ہیں، ان کی طاقت سے زیادہ ان کی ذمہ داری نہیں ڈالتے۔ اللہ کی پوری شریعت بھی نرمی پر مشتمل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نرمی یہ ہے کہ انسانوں کی نافرمانیاں کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ اکثر کو معاف کر دیتا ہے اور ان کی پکڑ نہیں کرتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے متعلق فرمایا، جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، اس میں اللہ نے فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ نرم مزاج ہیں، نرم پہلو ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت مزاج ہوں یا آپ کا دل سخت ہوتا، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ جو صحابہ کی بھیڑ آپ کے اطراف رہتی ہے یہ بھی آپ سے دور چلی جاتی۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نرم پہلو و نرم دل بنایا ہے۔ اس آیت پہ آپ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بھی بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرم مزاج ہیں، نرم پہلو ہیں، نرمی کرنے والے ہیں۔ بلکہ قرآن کی آیت کہتی ہے کہ اگر نرمی آپ کے اندر نہ ہو، رسول سے کہا جا رہا ہے، جب کہ آپ پر اللہ کی وحی اترتی ہے، اگر آپ کے اندر میں نرم مزاجی نہ ہو، نرم پہلو نہ ہو، تو یہ جو صحابہ آپ کے اطراف رہتے ہیں وہ صحابہ آپ سے دور چلے جائیں گے۔ نرمی ایسی چیز ہے کہ اگر انسان کے کردار میں، انسان کے اخلاق میں، اقوال میں، افعال میں نرمی نہ ہو تو لوگ اس سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن نے کہا آپ کی نرمی ہی یہ سبب ہے کہ آپ کے اطراف صحابہ کا جمع غفیر رہتا ہے، جو آپ کی خدمت میں ہوتے ہیں اور جو آپ کی تعلیمات کو قبول کرنے والے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نرمی یہ بہت بڑی صفت ہے۔ زندگی کے ہر پہلو میں نرمی کا ہونا ضروری ہے، چاہے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے حوالے سے عمل کرنے والے ہوں، آپ پہ ضروری ہے کہ آپ اپنے نفس پہ نرمی کریں، نفس پر سختی نہ کریں، نفس پہ تشدد نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کیا ہے۔ نرمی اپنے آپ کے ساتھ بھی کرنی چاہیے۔ آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ لوگ اسے سایہ دے رہے ہیں اور لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی ہے، آپ نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ کوئی شخص ہے، وہ روزے کی حالت میں اور روزے کی شدت کی وجہ سے، نفلی روزہ ہے، روزے کی شدت کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئے ہیں، لوگ انہیں سایہ دے رہے ہیں، حالت سفر میں، نفلی نہیں مطلقاً روزہ رکھا گیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت موقع فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے، یعنی ایسی حالت ہو جائے آدمی کی، جبکہ قرآن نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ اگر سفر میں ہوں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لہٰذا آپ اس نرمی کو قبول کر لیں تو آپ کے لیے خیر ہے۔ آپ نے اس نرمی کو قبول نہیں کیا اور نوبت یہ آ گئی کہ لوگ آپ کو سایہ دے رہے ہیں اور شدت پیاس اور بھوک کی وجہ سے آدمی بے ہوش ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو پسند نہیں کیا۔ آدمی اپنی عمل کے اعتبار سے بھی اپنے نفس سے زیادہ سختی نہ کرے۔ اسی وجہ سے آپ نے پورے رات قیام کرنے سے منع فرمایا کہ آدمی رات بھر جاگتا ہی رہے اور سوئے نہ، آپ نے اس کو ناپسند کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آدمی اگر اپنے نفس پہ تشدد کرتا ہے تو اس تشدد کا وہ شکار ہو جاتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی عبادات کے معاملے میں بھی اپنے آپ پر وہ نرمی اختیار کرے۔ اور نرمی کی جہاں بات آتی ہے لوگوں کے ساتھ، تو نرمی کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم جیسے لوگ ہوں ویسے ہو جائیں، کہ لوگوں کی ہر بات میں ان کی موافقت کریں یا ہر ان کے کام میں ان کی تعریف کریں۔ نرمی یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کے فرامین کی ہم پابند ہوں اور دوسروں تک وہ پہنچائیں، لیکن سب سے اچھے اسلوب اور سب سے اچھے طریقے کو اختیار کیا جائے، یہ نرمی ہے۔
آپ کسی شخص کو دیکھیں وہ نافرمانی کر رہا ہے، کوئی شخص دیکھیں جو دین سے دور ہے، اس کے ساتھ ہمارا تعامل ہو، اسے دین کی طرف لائیں، لیکن نرمی یہ ہے اچھے سے اچھا اور بہترین اسلوب ہم اختیار کریں، یہ نرمی ہے اور شریعت میں یہ مطلوب ہے، شریعت میں یہ مطلوب ہے۔ بلکہ صحیح مسلم کی حدیث میں آپ نے فرمایا نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اس کو خوبصورت کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه، کہ جب بھی نرمی کسی معاملے میں آ جاتی ہے تو اسے خوبصورت کر دیتی ہے، ولا ينزع من شيء الا شانه، اور کسی معاملے سے اگر نرمی نکل جاتی ہے تو وہ چیز بدبودار ہو جاتی ہے، وہ معاملہ داغدار ہو جاتا ہے، بدنما ہو جاتا ہے۔ ہر معاملے میں نرمی ہونا ضروری ہے، اور یہ نرمی کے حقدار اور نرمی اختیار کرنا ہر ایک شخص کے اوپر ہے، چاہے مرد ہو کہ عورت ہو، چاہے وہ حاکم ہو کہ محکوم ہو، اساتذہ ہو کہ طلباء ہو، خادم ہو کہ مالک ہو، ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے کردار میں نرمی کو اختیار کرے۔ اس لیے کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یحرم الرفق، جس شخص کو نرمی سے اللہ محروم کر دے، یحرم الخیر، وہ سارے بھلائیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے اندر نرمی نہیں ہے، آپ کا دل نرم نہیں ہے، آپ لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ نہیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سارے خیر سے محروم کر دیتا ہے۔ ضروری کہ انسان کے ہر پہلو میں، ہر کردار کے اندر نرمی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم اخلاق کو جب دیکھتے ہیں، نرمی کے پہلو کو دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر بہترین انداز میں لوگوں کی تربیت کی۔ آج جو ہمارے مسائل ہیں، آج جو ہمارے اختلافات ہیں یا انتشار ہے، کدورتیں ہیں، رشتے نہیں جڑتے ہیں، یا ہم پرامن اور اطمینان کے ساتھ نہیں رہ پاتے ہیں، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر نرمی نہیں پائی جاتی ہے۔ سامنے والا بھی سخت ہے اور ہم بھی سخت ہیں، اسی وجہ سے معاملہ ایسے ہی معلق رہ جاتا ہے۔ شریعت کہتی ہے جب نرمی آدمی میں آتی ہے تو بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے مسائل حل ہوتے ہیں، اور نرمی کے بعد وہ مسائل جو مسائل تھے انسان کے لیے نعمت میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، قرآن نے پہلے کہا لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے۔ ادفع باللتی ہی احسن، کوئی آپ کے ساتھ برا کرتا ہے، اچھے طریقے سے اس برائی کو دور کرو، سب سے اچھے انداز میں دور کرو۔ اگر ایسا کرتے ہو فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اچھے ڈھنگ سے اگر ہم اس کی برائی کو دور کرتے ہیں تو وہ جو دشمن تھا آپ کا جگری دوست ہو جاتا ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر نرمی اختیار کرتے تھے اپنی تعلیمات میں اور تعامل کے اندر۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، حضرت معاویہ بن حکم السلمی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں نماز میں تھا اور نماز میں کسی نے چھینک ماری، چھینک میں نے جب سنی تو میں نے کہا یرحمک اللہ، یرحمک اللہ، اور یہ آداب بھی ہے، کوئی آدمی چھینک کر کے کہے الحمدللہ، سننے والے کو کہنا چاہیے یرحمک اللہ۔ کہتے میں نے نماز میں کہہ دیا جبکہ نماز میں نہیں کہنا چاہیے، تو صحابہ اکرام ان کو گھورنے لگے، تو نماز ہی میں ان کو غصہ آ گیا اور وہ کہنے لگے کہ تم لوگ مجھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ جب نماز سے فارغ ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، اس لیے کہ انہوں نے یرحمک اللہ بھی کہا، پھر نماز میں بات بھی کی کہ تم مجھے کیوں دیکھ رہے ہو، دو بڑی بڑی غلطیاں۔ اللہ کے نبی نے ان کو بلایا، حضرت معاویہ بن حکم السلمی کہتے ہیں ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما منہ، کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ سے بہترین تربیت کرنے والا نہیں دیکھا۔ آپ نے مجھے بلایا، نہ آپ نے مجھے ڈانٹا، نہ آپ نے مجھے برا بھلا کہا، نہ آپ نے مجھے مارا، آپ نے فرمایا ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، آپ نے فرمایا کہ معاویہ یہ نماز جو ہوتی ہے اس میں لوگوں کی جو آپسی باتیں ہوتی ہیں وہ نماز نہیں کرنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا نماز انہ تسبیح و تکبیر و قراءۃ القرآن، آپ نے کہا معاویہ نماز تسبیح اور تکبیر اور قرآن کی تلاوت کا نام ہے، اس میں آپس سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ، حضرت معاویہ بن حکم السلمی کہتے ہیں اتنا بہترین انداز، اور جس غلطی پر اگر انسان کے پاس نرمی نہ ہو، بڑے مسائل آدمی کھڑے کر دے کہ کیسے اس شخص کو اتنا بھی علم نہیں ہے کہ نماز میں بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نرم پہلو یہ ہے، آپ نے ان کو تعلیم دی اور اس تعلیم کو انہوں نے آنے والی امت تک نقل کیا۔ تو سبحان اللہ، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے
ہر فعل کے اندر، ہر قول کے اندر نرمی کو اختیار کریں۔ جب نرمی چلی جاتی ہے اور شدت آ جاتی ہے، سختی آ جاتی ہے، وہاں پر کیا ہوتا ہے، سختی جہاں آ جاتی ہے وہ سارے معاملے بدبودار ہو جاتے ہیں، بدنما ہو جاتے ہیں، بد شکل ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ دیکھیے، چاہے وہ بیوی شوہر کا رشتہ ہو، بھائی بہنوں کا رشتہ ہو، چاہے وہ دوسری رشتہ داریاں ہوں، دوست و احباب ہوں، تجارتیں ہوں، اگر آپ سخت مزاج ہیں اور آپ کے اندر سختی ہے تو لوگ آپ سے متنفر ہو جاتے ہیں، لوگ آپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ وہیں آپ کے اندر نرمی ہے، گفتگو کا لہجہ ہے، چاہے بھائی بہن ہو، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ تجارت میں آپ کے پارٹنر ہوں، چاہے وہ آپ کے گاہک ہوں، خریدنے والے لوگ ہوں، آپ کی نرمی کی وجہ سے وہ آپ سے جڑتے ہیں۔ یہ بہت بڑی عظیم صفت ہے جس کا فائدہ صرف آخرت میں نہیں بلکہ انسان دنیا میں بھی دیکھتا ہے کہ کس قدر خیر اسے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم مزاجی اور نرم پہلو آپ کیسے ہوا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کی سختی کو ناپسند کرتے تھے، سختی کو ناپسند کرتے تھے۔ آج آپ دیکھیے، ہم سمجھتے ہیں کہ تربیت کا پہلو صرف یہی ہے کہ کسی کو مارا جائے، کسی کو ڈانٹا جائے، کسی کو جھڑکا جائے۔ خاص طور پر جو ماں باپ بچوں کی تربیت کرنے والے ہوتے ہیں، ہر غلطی پہ انہیں مارنا، ہر غلطی پہ انہیں گالیاں دینا، ہر غلطی پہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا۔ یاد رکھیے، شریعت کہتی ہے غصے کا اظہار ہمیشہ گالی گلوچ سے نہیں ہوتا ہے۔ آپ غصہ کر سکتے ہیں لیکن آپ اپنے نرم گفتگو سے بھی غصہ ظاہر کر سکتے ہیں، اور ایسا اللہ کے نبی نے کیا ہے۔ آپ بسا اوقات ناراض ہوتے تھے اور آپ کی ناراضگی آپ کے چہرے سے معلوم کر لی جاتی تھی، لیکن آپ اپنے الفاظ کو بہت سلیقے کے ساتھ ادا کرتے۔ تو ہر بات جو انسان سختی سے کرتا ہے اس سے حل نکلنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اس وجہ سے آپ دیکھیے، جو اولاد ہوتی ہے ماں باپ کی سختی کی وجہ سے ان سے متنفر ہو جاتے ہیں، لہذا وہ ان کی تربیت سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، وہ آزاد ہونا چاہتے ہیں، وہ ان کے ماتحت نہیں رہنا چاہتے۔ شاگرد وہ استاد کے پاس پڑھنا نہیں چاہتے، ان کی کلاس میں بیٹھنا نہیں چاہتے۔ کیوں؟ اس کی سختی کی وجہ سے، اس کی ڈانٹ ڈپٹ کی وجہ سے، اس کی مار کی وجہ سے۔ شریعت کہتی ہے کہ آدمی کو لوگوں کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے، نرم برتاؤ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ میں مسجد میں نماز کے لیے آتا ہوں اور میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ لمبی نماز پڑھاؤں، لمبی نماز پڑھانے کی میری خواہش ہوتی ہے، لیکن جیسے میں مصلی پہ کھڑا ہوتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ بچے رو رہے ہیں، اس لیے کہ اس زمانے میں عورتیں بھی مسجد کو آیا کرتی تھیں، اور صرف عورتیں نہیں بلکہ دودھ پیتے بچے اور چھوٹے بچے بھی مسجد کو وہ لاتی تھیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، میں سنتا ہوں کہ بچے رو رہے ہیں، فَأَتَجَوَّزْ، تو میں جان بوجھ کر کے نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ! آپ دیکھیے، نماز اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی عظیم عبادت ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ان بچوں کی ماؤں کو مشقت نہ ہو، مشکل نہ ہو، ان کی آواز اور ان کے رونے کی آواز کی وجہ سے میں اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ اور یہی تعلیم حضرت معاذ کو آپ نے دی کہ انہوں نے عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے سورہ بقرہ شروع کر دی۔ پیچھے مزدوری کرنے والے لوگ تھے، اتنی دیر وہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، ان میں سے ایک آدمی نماز توڑ کے پیچھے چلا گیا، اکیلے نماز پڑھ لی۔ نبی کے پاس شکایت لے کر آیا کہ آپ کی طرف سے جو امام ہیں وہ نماز عشاء میں سورۃ البقرہ پڑھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت معاذ سے کہا، فتان انت، آپ نے فرمایا کہ معاذ تم لوگوں میں فتنہ کر رہے ہو، تم لوگوں میں فتنہ کر رہے ہو۔ جب تم امامت کرو تو لوگوں کے اوپر آسانی کرو، ہلکی پھلکی نماز پڑھاؤ، اس لیے کہ نماز پڑھنے والے مریض بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، کسی کو ضروری حاجت کے نکلنا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ تخفیف کا معاملہ کرو۔ سبحان اللہ! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اور آپ نے اپنی تربیت یافتہ شاگردوں کو اس کی تعلیم دی کہ ہمارے اندر نرمی ہونی چاہیے اور نرم مزاجی ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ انسان عام طور پہ جو نرم مزاج ہوتے ہیں، نرمی کرتے ہیں، وہ انہی کے ساتھ جو ان کے ساتھ سامنے والا مقابل میں جو شخص ہے وہ نرمی کرے، یہ خیر نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کی تربیت ہمیشہ نرمی پر کرے، اگرچہ کہ سامنے والا اخلاق کے دائرے سے نکل جائے، اس لیے کہ سامنے والے کی بد اخلاقی یہ اجازت نہیں دیتی کہ ہم بھی اخلاق سے باہر نکل جائیں۔ ہمیں اپنے حدود اور دائرے میں رہنا چاہیے۔ بخاری کے اندر حدیث ہے، عائشہ صدیقہ کہتی ہے رضی اللہ عنہا، یہود اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کے کہتے السلام علیکم۔ السلام علیکم معنی کیا ہے؟ تمہاری موت ہو جائے، تم مر جاؤ۔ السلام علیکم کا معنی یہ بنتا ہے، لہذا سلام کرتے ہوئے انسان کو پورے کلمات بولنے چاہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس طرح کہنا چاہیے۔ کہتے السلام علیکم تمہاری موت ہو جائے۔ آپ دیکھیے حضرت عائشہ صدیقہ وہاں پر موجود تھیں، وہ انتہائی ناراض ہو گئی، کیا نبی سے بات کرنے کا لہجہ ہے، آپ کے منہ پہ آ کے کہہ رہا ہے کہ تمہاری موت ہو جائے۔ حضرت عائشہ کو انتہائی غصہ آیا، انہوں نے کہا وعلیکم السلام واللعنہ، تمہیں بھی موت آ جائے اور تم پر اللہ کی لعنتیں ہوں۔
جیسے ہی حضرت عائشہ نے بات کہی، آپ نے کہا مہلن یا عائشہ، آپ نے کہا عائشہ اپنی زبان کو لگام دو، اور آپ نے فرمایا کہ والعنف، آپ نے کہا عائشہ سختی سے منع کرتا ہوں، سختی مت کرو، اس لیے کہ اگر سختی کرو گے خیر سے اللہ محروم کر دے گا۔ کیا تم نہیں جانتی وہ میرے خلاف بد دعائیں کریں، اللہ ان کی بد دعا قبول نہیں کرتا ہے، اگر میں بد دعا کر دوں تو اللہ قبول کر لے گا۔ آپ نے کہا کہ انہیں برا بھلا مت کہو۔ آپ اس حدیث کو غور کیجئے کہ سامنے والے شخص جب اخلاق کے دائرے سے نکل گئے، عائشہ صدیقہ بھی ناراض ہو گئی اور وہ بھی آگے بڑھ کر کے انہیں جواب دینے لگی، آپ نے منع فرمایا۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ سامنے والا اگر بد اخلاق ہو، بد زبان ہو، سخت مزاج ہو، یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بھی اپنے اخلاق سے نکل جائیں۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے بجائے اپنے اقدار اور اخلاق کو طے کرے کہ یہ ہمارا دائرہ ہے، ہم اس سے کبھی باہر نہیں آتے ہیں۔ انسان اگر ایسا کرتا ہے تو بہت بڑے خیر کے ساتھ وہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جو پھیلی دعوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی جو چرچے ہوئے، سبب کیا تھا؟ سبب آپ کے اخلاق تھے اور آپ کی نرمی تھی، اور آپ نے جو مشرکین کے ساتھ کردار ادا کیا وہ کردار تھا جس نے آپ کی دعوت کو پھیلا دیا۔ اسی وجہ سے حدیث میں ہے کہ ایک غلام، ایک یہودی لڑکا آپ کی خدمت کیا کرتا تھا، جب وہ بیمار ہو گیا اللہ کے نبی اس کے گھر میں اس کی عیادت کے لیے گئے، اس کے گھر عیادت کے لیے گئے اور آپ نے اس پر دین کو پیش کیا۔ سبحان اللہ، آدمی اگر نرم پہلو ہوتا ہے اس کی کس قدر بہترین اثرات ہوتے ہیں۔ خاص طور پہ دعوت کا کام کرنے والے لوگ جو لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں، انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ انسان وہ زبان سے سخت کلمات نہ نکالیں، کسی کے دل کو نہ دکھائیں، مجروح نہ کریں۔ اسی وجہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب تم اپنی کسی بھائی کو گناہ میں دیکھو تو یہ مت کہو کہ اللہ اس کو برباد کر دے، اللہ اس کو تباہ کر دے۔ آپ نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ وہ ایک مصیبت میں، وہ تاریکی میں گر چکا ہے، آپ کی ذمہ داری اس کو باہر نکالو۔ کب اس کے اوپر اللہ کی لعنت تباہی ہوگی؟ اگر اس کی موت شر پر ہوگی۔ کہتے ہم صحابہ، وہ کہتے ہم اللہ کے رسول کے ساتھی اس وقت تک کسی آدمی کے بارے میں برا نہیں کہتے تھے جب تک کہ اس کی موت برائی پر نہ ہو جائے۔ اگر موت برائی پر نہیں ہوئی، اگر موت نہیں ہوئی، کبھی بھی وہ توبہ کر سکتا ہے، کبھی بھی وہ دین کی طرف آ سکتا ہے۔ لہذا اگر ہم سختی کرتے ہیں ہم شیطان کی مدد کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے کہا گیا انسان جو نافرمان ہوتا ہے اس کے ساتھ اگر ہم سختی کا معاملہ کرتے ہیں حقیقت میں ہم اسے گناہ کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ اس وجہ سے کہ انسان جو گنہگار ہے اس سے اگر ہم سب بات کہیں کہ تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، تمہارے گھرانے والے ایسے ہیں، تو وہ جب باتیں سنتا ہے انہیں قبول کرنے کی بجائے اس کے دل میں اور سختی آتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ یہ کون ہے مجھے کہنے والے، لہذا وہ اپنے گناہ میں مضبوط ہوتا ہے۔ اس وجہ سے حدیث میں کہا گیا کوئی آدمی کسی گنہگار کو دیکھے تو شیطان کی مدد نہ کرے، اپنے بھائی کی مدد کرے اور اس کو اس برائی سے نکالنے کے لیے ہر اچھا طریق اور اچھا طریقہ اس کو اختیار کرے اور اس کو اس برائی سے نکالے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے آپ نے صحابہ اکرام میں جب بھی سختی ہوئی، صرف انسان نہیں بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے، وہاں پر ایک اونٹ تھا اور وہ اونٹ آپ کو دیکھ کر کے رونے لگا، اس کی گال سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اللہ کے نبی اس کے پاس گئے اور اس نے آپ سے کچھ کہا، اس نے آپ سے شکایت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مالک کون ہے؟ تو کہا گیا ایک انصاری نوجوان ہے۔ وہ فوراً آیا آپ کے پاس، کہا اللہ کے رسول نے میرا اونٹ ہے۔ آپ نے کہا افلا تتق اللہ، آپ نے فرمایا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو کہ تم اس کو بھوکا اور پیاسا رکھتے ہو اور اس سے بوجھ اٹھواتے ہو؟ تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ تم ایک بے زبان جانور کے ساتھ تعامل کرتے ہو۔ آپ نے کسی مخلوق میں کسی کے ساتھ سختی کو ناپسند کیا ہے، آپ نے اس کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہاں ضرورت ہے کہ ہم اپنے اقوال میں، اپنے افعال میں نرمی کو اختیار کریں۔ سختی وہاں پر قابل مدح ہے جہاں وہ اپنے مقام پر ہو۔ عام طور پر انسان کو اپنے مزاج میں، اپنے تعامل میں نرمی کو رکھنا چاہیے، معافی کو رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کو نظر انداز کرنے کا معاملہ رکھنا چاہیے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا بھائی اگر ظالم بھی ہو یا مظلوم بھی ہو اس کی مدد کرو، ظالم ہو یا مظلوم اس کی مدد کرو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول مظلوم تو معلوم ہے کہ اس میں ظلم ہوا ہے، اس کی مدد کرنی چاہیے، ظالم کی کیسے مدد کریں؟ آپ نے فرمایا تمنعہ من الظلم، تم اسے ظلم سے روکو، یہ اس کی مدد ہے، چاہے ظالم ہو کہ مظلوم ہو۔ اگر وہ مسلمان ہے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اسے روکیں اور اچھے ڈھنگ سے اس کو نکالیں باہر۔ اور ہمارے یہاں ایک تصور یہ بھی ہے، حق بات
کہ میں حق بات کہتا ہوں۔ حق بات کہنے کا کیا مطلب ہے؟ حق بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جو زبان میں آتا ہے اس کو کہہ جائے، چاہے اس کی وجہ سے لڑائیاں ہوں، جھگڑے ہوں، خاندان ٹوٹیں، یہ حق بات کہنا نہیں ہے، یہ باطل کہنا ہے۔ اس لیے کہ حق جہاں ہوتا ہے وہاں خیر ہوتا ہے۔ اگر آپ حق پر ہیں تو یہ آپ کو اجازت نہیں ملتی کہ آپ اسے جس لہجے میں چاہے کہیں، بلکہ آپ اگر حق پہ ہیں آپ پہ واجب ہے کہ آپ اس کو اچھے ڈھنگ سے رکھیں اور اچھے ڈھنگ سے اس معاملے کو آپ ڈیل کریں، اس معاملے کے ساتھ تعامل کریں۔ اس لیے کہ حق کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان دراڑ ڈال دیں، تفرقے ڈال دیں، لوگوں کو منتشر کر دیں۔ یہ بہت بڑی مصیبت ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ یہ اچھی صفت ہے کہ میری صفت یہ ہے کہ میں حق بولتا ہوں، اور اس کی کردار کو آپ دیکھیں گے پورے لوگ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے مشکل ہوتی ہے، خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، تجارتوں کو نقصان ہوتا ہے۔ لہٰذا ضرورت ہے انسان حق کہے، لیکن اپنے لہجے میں کہے، صحیح ڈھنگ سے کہے، اپنی بات کہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون سے کیا کہا؟ ہارون الرشید کے سامنے ایک شخص آئے، ان سے ہارون الرشید نے کہا آپ مجھے نصیحت کریں، آپ مجھے نصیحت کریں۔ یہ بہت اچھے اخلاق ہیں کہ کسی دیندار کے ساتھ آپ کی ملاقات ہو تو آپ کو یہ پوچھ لینا چاہیے کہ آپ مجھے نصیحت کریں، یا آپ مجھے اچھی باتوں کی وصیت کریں، تلقین کریں۔ یہ سلف میں پایا جاتا تھا۔ افسوس کی بات ہے کہ آج ایسا نہیں ہوتا، لیکن یہ ادب ہے کہ کسی عالم سے، کسی دیندار سے آپ کی ملاقات ہو، ہم ان سے کہیں کہ آپ ہمیں نصیحت کریں، آپ ہمیں کچھ دین کی باتیں بتائیں تاکہ اسے زندگی میں اپناؤں، اختیار کروں۔ ہارون رشید بادشاہ ہوتے ہوئے اس نے کہا کہ مجھے آپ نصیحت کریں، تو جو وہ شخص نصیحت کرنے والا تھا وہ سختی سے بولنے لگا، انتہا درجے کی سختی۔ ہارون رشید نے جب سنا تو ہارون رشید نے کہا کہ تم موسیٰ سے بہتر نہیں ہو اور میں فرعون سے بدتر نہیں ہوں، تم موسیٰ سے بہتر نہیں ہو، میں فرعون سے بدتر نہیں ہوں۔ اللہ نے موسیٰ اور ہارون سے کہا اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون سے کہا فرعون کے پاس جاؤ، اس کی سرکشی بہت زیادہ ہو گئی ہے، فقولا له قولا لینا، لیکن جب اس کے پاس جاؤ تو بہت نرمی سے بات کرو، بہت اچھے ڈھنگ سے بات کرو۔ یہ فرعون کے بارے میں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تاریخ میں ایسا سرکش نہیں گزرا ہے، اس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ اس کے سامنے جاؤ تو نرمی سے بات کرو۔ کیوں؟ اگر تم نرمی سے بات کرو گے ہو سکتا ہے اس کا دل نرم ہو جائے، ہو سکتا ہے اس کے دل میں اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے۔ ہارون رشید نے کہا میں فرعون سے بدتر نہیں ہوں، تم موسیٰ سے بہتر نہیں ہوں، لہذا تم نصیحت کر رہے ہو تو نرمی اختیار کرو، بہتر معاملہ اختیار کرو۔ یہ ہارون رشید نے کہا۔ میرے بھائیوں، یہ عظیم صفت ہے نرمی اختیار کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اواہ حلیم، کہ ابراہیم علیہ السلام کی صفت یہ تھی کہ نرم پہلو تھے اور ان کے اندر نرمی پائی جاتی تھی۔ اور اللہ کے نبی کے بارے میں اور سارے انبیاء کی صفت ہے کہ ان کے اندر نرمی پائی جاتی تھی، جو ان کی دعوت کے پھیلنے کا سبب بنی، جو معاشرے کے جڑنے کا سبب بنی، جو لوگوں کے جوڑنے کا سبب بنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دیکھتے کہ سختی ہو رہی ہے آپ فوراً روکنے کی کوشش کرتے۔ آپ نے دو صحابہ کو دیکھا، ایک آدمی نے قرض دے لیا تھا، دوسرا ادا نہیں کر رہا تھا۔ صحابی کہہ رہے میرا قرض واپس کرو، قرض واپس کرو۔ دونوں میں آپس سے باتیں ہو رہی ہیں، آواز اونچی ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے اپنے گھر کا پردہ ہٹایا اور جس نے قرض دیا تھا اس صحابی سے کہا میرا مشورہ یہ ہے کہ آدھا قرض معاف کر دو، میرا مشورہ یہ کہ آدھا قرض معاف کر دو۔ تو فوراً اس صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں آدھا قرض ان کا معاف کرتا ہوں، جو باقی آدھا ہے اس کو ادا کر دو۔ آپ یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ ہمارے درمیان سختیاں ہوں، ہمارے درمیان مسائل اور مشاکل ہوں۔ آپ یہ پسند کرتے تھے کہ لوگ آپس میں جڑے رہیں، آپس سے متحد رہیں، متفق رہیں، اور یہ نرمی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی انصار و مہاجر، ایک صحابی انصاری ایک مہاجر، دونوں کے درمیان کوئی کسی بات کو لے کر کے بحث ہو گئی۔ یہاں مہاجرین نے اپنے لوگوں کو بلا لیا اور انصار نے اپنے لوگوں کو بلا لیا، آؤ ہماری مدد کے لیے۔ جب اللہ کے نبی نے سنا آپ نے کہا دعوها فإنها منتنہ، آپ نے کہا یہ سب باتیں چھوڑو، یہ بدبودار باتیں ہیں کہ اپنے لیے تم فلاں کو بلا لو، وہ اپنے لوگوں کو بلا لے۔ آپ نے کہی جاہلیت کی باتیں ہیں، یہ جاہلیت کی کردار ہیں کہ تعصب کی وجہ سے حق اور باطل دیکھے بغیر اپنے طرف کو بلا لے، وہ اپنی طرف کو بلا لے۔ آپ نے فوری طور پر وہاں پہ صلح کرا دی، فوری طور پر آپ نے وہاں پہ صلح کرا دی۔ یہ نرمی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اگر ہمارے اندر نرمی نہ ہو تو ہم صلح کی طرف راغب نہیں ہوں گے، اگر ہمارے اندر نرمی نہ ہو ہم جڑنے کی طرف نہیں جائیں گے، ہمارے اندر نرمی نہ ہو ہم معاملات کو سمیٹنے کی طرف نہیں جائیں گے۔ یہ ایک صفت اگر نہ ہو تو اس کی وجہ سے اتنا بڑا فساد معاشرے میں ہوتا ہے کہ لوگ منتشر ہو جاتے ہیں، اختلاف پڑ جاتا ہے۔ آپ بتائیے کہ اگر انسان آپس میں اگر اولاد پہ انسان رحم کرنے والا نہ ہو، نرمی کرنے والا نہ ہو، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ بڑی ہو کر اس کی فرمانبرداری کرے گی؟
جیسے ہی اسے طاقت ملے گی، جیسے اسے قوت ملے گی، وہ اپنے سارے بچپن میں جو اس پہ ظلم ہوئے، جو سختی ہوئی، وہ ساری چیزیں وہ باپ کو دکھائے گا اور اپنی طاقت اور اپنے کردار سے دکھائے گا، اس لیے کہ انسان جو کرتا ہے، جو بوتا ہے، وہی وہ پاتا ہے۔ لہذا سختی جہاں ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر نہیں ہوتا ہے، اور نرمی جہاں ہوتی ہے، اس وجہ سے آپ نے کہا کہ نرمی ہر معاملے میں اچھی ہوتی ہے، کسی بھی معاملے میں ہو وہ نرمی بہتر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رفق اور نرمی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں افتراق سے، انتشار سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جب تک دنیا میں رکھے ایمان پر رکھے، عمل صالح پر رکھے، اپنے پاس بلائے، ایمان پر بلائے، عمل صالح پر بلائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ العظیم الجلیل لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئہ فاستغفروہ انہ هو الغفور